مفتی صاحب اکثر لوگوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ عالمہ لڑکی سے شادی مت کرو، خدمت نہیں کرتی، زبان کی تیز ہوتی ہے، آپ اس بارے میں کیا رائے ہے؟ عورت کا لڑکی کا زبان کا تیز ہونا، خدمت کرنا نہ کرنا، اس کا تعلق اس کے عالمہ غیر عالمہ ہونے سے نہیں، اس کی فیملی سے ہے. اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا ہے اپنے ابا کے سامنے چیختے ہوئے تو وہ بھی آپ کے سامنے چیخے گی. اگر اس نے اپنی اماں کو دیکھا گھر میں احترام کا ماحول ہے، چیخنے چلانے کا نہیں ہے، تو وہ بھی نہیں. اسی طرح آپ کے بھی بد اخلاق یا خوش اخلاق ہونے کا تعلق آپ کی فیملی سے زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گھر میں چیخنے چلانے کا ماحول ہے، ابا ہر وقت چنگیز خان بنے رہتے ہیں، تو آپ بھی چانس یہ کہ آپ بھی گھر میں چنگیز خان ہی بنے رہیں گے. اس لیے بالکل غلط ہے کہ عالمہ سے شادی نہیں کرنی چاہیے، بالکل غلط بات ہے. اگر کسی کو عالمہ رشتہ لڑکی کا رشتہ میسر ہے اور ایک کو غیر عالمہ کا اور دونوں کے اخلاق سیم ہو تو ترجیح عالمہ کو دینی چاہیے. جب انسان دین کا علم حاصل کرتا ہے نا تو ایک فائدہ اس کو ملتا ہے، عمل میں کم کوتاہی ہو سکتی ہے، عقیدہ خراب نہیں ہوتا اس کا، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوتا وہ. یہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے. عمل میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، نظریاتی طور پہ وہ خراب نہیں ہو سکتا، جبکہ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا وہ نظریاتی طور پہ بھی خراب ہو جاتے ہیں. اور یہ عجیب بات ہے، یہ بات علماء کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ کو ترجیح نہ دو. ڈاکٹر ہمیشہ ڈاکٹر کو ترجیح دے گا، کوئی انجینئر ہوگا وہ ہمیشہ کسی انجینئر لڑکی کو ترجیح دے گا، اس کے نظر میں اپنے علم کی ویلیو ہے. اور علماء یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ عالمہ سے شادی نہ کرو. اس کا مطلب آپ کی نظر میں اپنے علم کی خود ہی ویلیو نہیں ہے، آپ تو خود اپنے علم کی ویلیو کو گھٹا رہے ہو. مفتی صاحب شرٹ کالر والی شلوار قمیض میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہو جاتی ہے بھائی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کالر والی شرٹ پہنو یا بغیر کالر والی پہنو. غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن اللہ ہی کی کتاب ہے، کسی انسان نے نہیں لکھی، اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ تو قرآن نے خود دلائل دی ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، انسان کی اس کا رائٹر نہیں ہے. ہاں جبریل نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی، جبریل علیہ السلام نے، تو نبی نے پھر کاتبوں سے لکھوایا ہے اس کو، لیکن یہ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا. سب سے بڑی دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا تو اس کی حفاظت کا انتظام وہ خود انسان کرتا، اللہ انتظام نہ کرتا. اور 1400 سال میں اس کتاب جو انسانوں کی کتاب ہوتی نا اس کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی. صحیح ہے نا؟ انسان کی کتاب کو اتنا پروٹوکول مل ہی نہیں سکتا. کسی انسان کے پاس اتنی پاورفل موٹیویشن ہی نہیں ہے کہ وہ کتاب میں لکھ دے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو اور ساری دنیا رکھنا شروع کر دے. یہ پاور موٹیویشن صرف اللہ کے پاس ہے. تو جس قوم پہ نازل ہوئی نا اس قوم نے گواہی دی کہ یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے، تبھی اس نے اس قرآن کی اس کی پر عمل کرنا شروع کیا، اس کی حفاظت کی، دل و جان سے پوری دنیا میں پھیلایا، اور 1400 سال کے بعد ایک حرف میں بھی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور اس کے مضامین کتنے شاندار ہیں، کیا اخلاقی تعلیمات ہیں اس کی، طہارت ہے اس میں، رشتہ داری جوڑنا ہے اس میں، صدقات و خیرات ہے اس میں، نماز ہے، توحید ہے. جتنی انسانوں کی لکھی ہوئی مذہبی کتابیں ہیں ان کو پڑھ کے دیکھو، انسان کہتا ہے ان کو عمل کرنا تو دور کی بات، ان کو گھروں میں بھی داخل نہ ہونے دو. اس میں اتنی بے حیائی کی تعلیمات اور اتنی اوٹ پڑانگ قسم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو قرآن کی تعلیمات خود بتاتی ہیں بھائی یہ انسانوں کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ورنہ اس کو اتنا پروٹوکول ملتا نہیں. اللہ نے کہہ دیا تھا میں حفاظت کر کے دکھاؤں گا، کر کے دکھا دی اللہ نے. اور بھی اس پر بہت کچھ ہے لیکن میرا ٹاپک چینج ہو جائے گا، آگے لوگوں کے سوالات رہ جاتے ہیں. میرا دوست بینک میں جاب کرتا ہے، اس کے مینیجر نے کہا داڑھی کاٹو اور اچھے پروفیشنل نظر آؤ تو کاٹ دی داڑھی. کیا وہ جاب حرام ہے؟ بھائی داڑھی کاٹنا حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے. جاب کے لیے داڑھی کاٹ دی بھائی صاحب نے. باقی جاب کا جائز یا ناجائز ہونے کا تعلق اس سے کام کیا کر رہے ہیں آپ وہاں پہ. کام اگر جائز کام کر رہے ہو تو جاب جائز ہے، اور اگر ناجائز کام کر رہے ہو تو داڑھی رکھ کے بھی جاب ناجائز ہے آپ کی. مفتی صاحب اگر میں تقوی پر عمل کرتا ہوں تو اور کوئی کام نہیں کر پاتا، مثلا جاب کرنا، لوگوں میں گھلنا ملنا، ورنہ گناہ کے ماحول میں تقوی نہیں رہتا. اس زمانے میں آپ کو اگر ایسا ماحول چاہیے تقوی کے لیے تو وہ تو پھر جنگل میں ہی جانا پڑے گا. سوسائٹی میں رہ کے آپ سروائیو کرو، شریعت پہ چلو. جو سوسائٹی سے کٹ جاتے ہیں شریعت پہ چلتے ہیں تو جب تھوڑا سا ان کو ماحول تبدیل ہوتا ہے وہ بالکل برباد ہو جاتے ہیں. تو اسی سوسائٹی میں رہ کے آپ نے دین پہ چلنا ہے، پھر صحیح ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں میرا بچہ بہت نیک ہے، میں نے کہا بھی اسکول جائے گا تو پتہ چلے گا کتنا نیک ہے وہ. تو ابھی تو گھر میں بیٹھا ہوا ہے نا، نیک ہی ہوگا اور کیا ہوگا. ایک
ہمارے مدرسے میں ایک بچہ پڑھتا تھا, بہت صوفی, بڑا نیک. تو میں نے کہا کسی سے, یہ بچہ بڑا نیک ہے. انہوں نے کہا بھی بالغ نہیں ہوا اس لیے بہت نیک ہے یہ. نابالغ سارے نیک ہی ہوتے ہیں. تو میرے بھائی ساری دنیا کے سارے کام کرنے, ہاں فضول دوستیوں سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے, بلا وجہ کے دوست پالے ہوئے ہیں, ٹائم ویسٹنگ. ہم نے اپنے بڑوں سے ایک بات سنی ہے جو بالکل ٹھیک ہے, کہ جب آپ پڑھائی کو فوکس نہیں کرتے, دوستیوں کو فوکس کرتے ہو, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جب پڑھائی نہ ہونے کی وجہ سے کام کے آدمی نہیں رہتے تو پڑھائی بھی گئی, پیسہ بھی گیا, عزت شہرت بھی گئی, دوست بھی گئے. وہ دوست بھی ٹاٹا بائے بائے جب دیکھتے ہیں نا, خالی جیب آتا واتا کچھ نہیں, وہ بھی ٹاٹا بائے بائے کر کے جاتے ہیں. اور اگر دوستوں کو قربان کر دیا پڑھائی پہ, تعلیم کو فوکس کیا, دوستیوں کو سائڈ پہ کر دیا, تعلیم بھی آئے گی, پیسہ بھی آئے گا, عزت بھی آئے گی, شہرت بھی آئے گی, اور دوست بھاگیں گے پیچھے کہ ہم سے دوستی کر لو, ہم سے دوستی کر لو, ہم سے محبت کر لو. ہم بڑوں سے سنتے تھے اور اپنی آنکھوں سے ہم نے پھر یہ واقعات دنیا میں دیکھے. اس لیے زیادہ دوستیاں اس نوجوانی کی عمر میں مناسب نہیں ہیں.